حضرت آیت اللہ خمینی کا حکم ہے کہ عزاداری سنتی انداز سے ہوتی آئی ہے، سنتی انداز سے برقرار رہنی چاہیے۔ اس صدی میں ہمارے شیعہ قوم کے مرشد ہیں آیت اللہ خمینی، تشیع کا رنگ انہوں نے چڑھا دیا پوری دنیا پر، متعارف کروا دیا کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے۔ وہ شیعت جو کتابوں میں تھی اسے بازاروں تک پہنچا دیا، اسے ایوانوں تک پہنچا دیا، اسے سیاست کا حاکم بنا دیا۔ اس آیت اللہ خمینی کا حکم یہ ہے کہ عزاداری سنتی انداز سے ہونی چاہیے، جیسے انداز سے ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ اب میں تو فرض کریں کہ میرے بزرگ جو ہے وہ راجپوتانے کے ہیں، راجستھان کے ہیں۔ ہمارے ہاں جے پور کے اندر اور الور کے اندر ہمارے بزرگوں کے ہاں تو 9 محرم کو نقارہ بجتا ہے، نقارے پہ ماتم ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے خیرپور میں، ہماری امام بارگاہ میں جی۔ حیدرآباد دکن والوں کے ہاں ایسے علم اٹھتے ہیں اور امروہہ والوں کے ویسے علم اٹھتے ہیں، اور گجراتیوں کے ہاں ایسے ہوتا ہے جی، اور سندھیوں کے ہاں وہ توتڑی پر ماتم ہوتا ہے جی، شہنائی پر، اسے سندھی میں کہتے توتڑی جی۔ اور مثلا پنجابیوں کے ہاں اس انداز سے ماتم ہوتا ہے، اور مثلا فرض کیجئے کشمیریوں کے ہاں ایسے ماتم ہوتا ہے۔ امام خمینی فرما رہے ہیں سنتی انداز سے عزاداری کرو، جیسے تمہارے بزرگوں نے عزاداری کی ہے ویسے کرو۔ ایک قاعدہ قانون ذہن پر حاکم رہے کہ ہماری عزاداری میں کوئی چیز حرام کام کی نہ ہو، اور حرام کام کرنے کے لیے آپ مفتی ہیں کیا جو آپ بتائیں گے کہ یہ حرام ہے؟ کون بتاتا ہے حرام حلال؟ ائمہ نے بتا دیا ہے، مجتہدین تشریح کرتے ہیں۔ میں ایک اور بہت واضح سی بات کروں، کراچی کے اندر اب سے کچھ عرصے پہلے عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا مولا علی کا 10واں ہے، ہم ماتم کریں گے۔ میں نے فتویٰ منگایا، میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر عید مل کر اگر کوئی امام حسین کا مولا علی کا 10ویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے؟ دونوں مجتہدین نے کہا جائز ہے۔ کوئی ایک طبقہ ہے جو تقلید کرتا نہیں ہے، اسے تو پوچھنا ہی نہیں ہے مجتہد سے۔ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے؟ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے مجتہدین سے؟ خود مجتہد کیوں ہو جاتے ہو؟ کسی مجتہد نے منع نہیں کیا عید کے دن ماتم کرنے کو، لہذا میں نے اپنے علماء سے گزارش کی کہ برائے مہربانی قوم کے اندر ان باتوں کے اوپر اختلاف نہ ڈالیے۔ محترم بزرگوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ایک فورم پر کہا یہ فتویٰ موجود ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے گلے ملائے اور پھر آ کر ماتم کر رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اور فرما رہے لہذا ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے۔ یا تو کہہ دیجئے آپ خود مجتہد ہیں، آپ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، یا مانیے کہ آپ کسی کے مقلد ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں امام حسین کی عزاداری کو مذاق نہیں بنانا، دوسروں کے آگے مذاق نہیں بنوانا، اپنے احساسات اور جذبات کو قوم کے احساسات اور جذبات نہ بناؤ۔ ہم پابند ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کوئی مولا ہے یا نہیں؟ ہمارے مولا نے ہمیں کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ برائے مہربانی میں انتہائی مؤدبانہ اور پیار سے بات کر رہا ہوں، جس انداز سے سنتی انداز سے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ سندھ میں جا کے لوگوں کے سر پھوڑیں گے، آپ پر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب میں جا کے چاقو چلائیں گے، آپ پر اگر چھوڑ دیا تو آپ کراچی کے محلے کے اندر سر پھوڑیں گے۔ ہر برادری کا انداز اپنا ہے عزاداری کا، ہر علاقے کا انداز اپنا ہے عزاداری کا، اسی میں حسن ہے، اسی میں امام حسین کی خدمت ہے۔ کہیں علم کیسے بنتے ہیں، کہیں علم کیسے بنتے ہیں، کوئی 2 ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، کوئی 1 ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے ماتم کرتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے۔ کیوں الجھنے ان مسئلوں میں؟ ہم ابھی کلاموں سے باہر نہیں نکل رہے، دنیا ہمیں کاٹنے کو تیار ہے، ہم ایک دوسرے کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے، دنیا ہمیں مارنے پر تیار ہے۔ خدا کے لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، مت کرو یہ حرکتیں، یا تو مانو کسی کو بڑا، اور اگر کوئی تمہارا بڑا نہیں ہے تو نصیحت سنو کہ اس قوم کا بڑا ہے صاحب العصر، اور امام کو رنجودہ نہ کرو، امام کے دکھوں میں اضافہ نہیں کرو، امام کے زخموں پر نمک نہیں ڈالو۔
पुरसा देने के लिए जमा हुए हो, मातम करने के लिए जमा हुए हो, रोने के लिए जमा हुए हो, इसी हदफ के साथ जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। तुम्हें क्या पता, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको पता हो, और यकीनन पता होना चाहिए। इस मजलिस में रसूलुल्लाह आते हैं, मुझे इस मजलिस में वुज़ू करके बैठना है। इस मजलिस में जनाब ज़हरा आती हैं, ये मामूली जगह नहीं है। मैं किसी को यहाँ धक्का ना दूं, क्या मालूम किसी वली खुदा को धक्का लग जाए। मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ मेरे बराबर में कौन बैठा हुआ है। किसी फरिश्ते को कोई धक्का ना लग जाए, किसी जिन को कोई धक्का ना लग जाए, किसी की पैर, किसी का अंगूठा ना छिल जाए मेरी वजह से। मैं आवाज उठाऊं, हाथ उठाऊं, मैं आवाजें बुलंद करूं, नहीं। खुदा के लिए आदाब और तहजीब को हाथ से न जाने दें। हमारा खासा है, हमारी तहजीब है, हमारे आदाब हैं। लोग हमें देखकर अपनी जिंदगियों को ठीक करते हैं, कौमें हमें देखकर अपने आप को ठीक करती हैं। हम दूसरी कौमों से ज्यादा मुनज्जम कौम है। कोई ऐसी हरकत मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई हरकत, कोई काम मेरी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी कौम की शर्मिंदगी का सबब बने। खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। आपका अगर हल फीकुम रजुलन रशीद, तुम्हारे दरमियान कोई बड़ा नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो उससे पूछ लो जरा सा। और अगर हम कभी किसी चीज के हराम और हलाल की बात करते हैं तो हमारे पास कुरान से दलील होनी चाहिए, हदीस से मुस्तनद हदीस होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे एहसासात और जज्बात कोई मयार नहीं है। मेरे ख्यालात, मेरी आरजू, मेरा ख्याल, मेरा तसव्वुर, मेरी सोच, ये कोई मयार नहीं है। मयार अगर है तो कुरान है, मयार अगर कोई है तो अहले बैत का फरमान है। उसके अलावा कोई मयार नहीं है, कोई किसी की बात मयार नहीं है। खुदा के लिए कौमें हमें देख कर आगे बढ़ रही हैं, और अगर कभी हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हो जाए तो वो नागवार बात हमारी पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगी। मौत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े ही प्यार से बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ।